امید نجات یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کو ہمارا محبتوں بھرا سلام۔ آج عید قیامت المسیح کا دوسرا ہفتہ ہے، یعنی کہ 24 اپریل 2022۔ ہم جانتے ہیں کہ جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح تقریباً 40 دن تک اپنے شاگردوں کو، حواریوں کو اور عام لوگوں کو دکھائی دیتے رہے۔ ان 40 دنوں میں خداوند یسوع مسیح تقریباً 13 مرتبہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے تاکہ ایک بار پھر سے انہیں خداوند کا کلام سکھایا جائے۔ آج ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے اس حوالے پر غور کر رہے ہیں جب خداوند یسوع مسیح تیسری مرتبہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے تھے۔ یہ حوالہ ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب کی 24ویں آیت سے لے کے 29ویں آیت تک ملتا ہے۔ یہ حوالہ نہایت اہم ہے اور یہ حوالہ خداوند یسوع مسیح کے ایک خاص شاگرد سے تعلق رکھتا ہے۔ جی، اس حوالے کا مضمون بھی اسی شاگرد کے تعلق سے ہے، یعنی کہ مقدس توما رسول کیوں شک میں مبتلا ہوئے؟ Why did doubts rise in the mind of the Saint Thomas؟ مقدس توما کے دل میں شک کیوں پیدا ہوا؟ ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگرد روح القدس سے معمور ہو کر تمام دنیا میں پھیل گئے اور انہوں نے انجیل کا پیغام بڑی دلیری اور جرأت کے ساتھ گھر گھر تک پہنچایا۔ ان 12 رسولوں میں سے ایک شاگرد مقدس توما بھی ہے اور کلام مقدس میں اس کو توام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مقدس توما کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مقدس توما نہایت دلیر اور جرأت مند مشنری تھا۔ مقدس توما کے نام برصغیر پاک و ہند کی منادی کا پورا نکلا اور توما نے بڑی دلیری، جرأت اور جوانمندی کے ساتھ اس چیلنج کو قبول کیا۔ اس وقت برصغیر پاک و ہند میں بدھ مت، ہندو اور توہم پرست قومیں آباد تھیں اور ان کے درمیان منادی کرنا، خدا کے کلام کی خدمت کرنا کوئی آسان چیلنج نہ تھا، کوئی آسان کام نہیں تھا، بلکہ یہ جان جوکھوں کا کام تھا۔ اور مقدس توما نے اس چیلنج کو دلیری کے ساتھ نہ صرف قبول کیا بلکہ اس نے انجیل کی منادی ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں کی۔ اب پھر ہم جانتے ہیں کہ وہ انجیل کی منادی کرتے ہوئے ہی شہید کر دیے گئے۔ مقدس توما رسول کے بارے میں انجیل مقدس میں بھی بڑی صفائی کے ساتھ لکھا ہے۔ خصوصی طور پہ یوحنا رسول نے توما کی دلیری کے بارے میں بیان کیا ہے۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 11واں باب اور اس کے 8ویں آیت سے لے کے 16ویں آیت تک شاگردوں اور خداوند یسوع مسیح کے درمیان ایک گفتگو کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب لازر کی موت کی خبر خداوند یسوع مسیح تک پہنچی تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے ساتھیوں کو، شاگردوں کو اپنے ساتھ یہودیہ چلنے کے لیے کہا۔ کلام کے اندر لکھا ہے، مگر شاگردوں نے کہا، اے ربی، ابھی تو یہودی تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور تو پھر وہاں جانا چاہتا ہے۔ شاگرد یسوع مسیح کے یہودیہ جانے سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، مگر یوحنا رسول بیان کرتا ہے کہ توما نے، جسے تمام کہتے اس نے بڑی دلیری اور جرأت کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ مسیح کے ساتھ مریں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ توما ایک جانثار، جرأت مند اور دلیر شاگرد تھا جسے اپنی موت کی پرواہ تک نہ تھی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جو یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب اور اس کی پہلی آیت سے 6 آیت میں موجود ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے ہمیشہ کی زندگی کے تعلق سے بات کرتے ہوئے سوال کیا اور انہوں نے کہا، جہاں میں جاتا ہوں تو وہاں کی راہ جانتے ہو؟ سارے شاگرد اس بات کو سن کر خاموش ہو گئے۔
مگر کلام کے اندر لکھا ہے کہ توما نے یسوع مسیح کو جواب دیا ہے، اے خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ توما رسول ایک دلیر، جرأت مند، جانسار اور خداوند یسوع مسیح کے ایک قریبی شاگرد تھے۔ مگر جیسے ہی خداوند یسوع مسیح جی اٹھے، جیسے ہی خداوند یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی، تو ہم جانتے ہیں اچانک سے توما رسول کی زندگی میں اور ایمان میں ایک زبردست تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اور تبدیلی یہ ہے کہ جب شاگردوں نے توما کو بتایا کہ توما، خداوند یسوع مسیح تو اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، وہ مردوں میں موجود نہیں۔ تو کلام کے اندر لکھا ہے توما یہ بات سن کر شک میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر اعتراض کیا، اس نے ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور صرف اس نے انکار نہیں کیا بلکہ اس نے اصرار کیا اور اس بات کی ضد کی کہ جب تک میں خود اس بات کا معائنہ نہ کر لوں میں ہرگز یقین نہیں کروں گا کہ مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ اس نے اپنی تسلی کے لیے یسوع مسیح کو دیکھنے اور چھونے کا اصرار کیا کہ میں اسے چھونا اور اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے اصرار کیا، آنکھوں سے میں خود اس بات کا معائنہ کروں گا اور کانوں سے یسوع مسیح کی باتوں کو سنوں گا، پھر میں اس بات کا یقین کروں گا۔ تو سامعین، خداوند کے پیارے بیٹیوں اور بیٹیوں، مقدس توما کی زندگی سے یہ غلطی سرزد ہوئی۔ توما کی یہ خطا، توما کی یہ غلطی کوئی عام خطا یا غلطی نہیں تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی جو توما نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہی تھی۔ اس نے اس بات کے کہنے سے نہ صرف یسوع مسیح کی تعلیمات پر شک کیا بلکہ اس نے اپنے ساتھیوں کی وفاداری پر بھی شک کیا تھا۔ توما نے یہ بات کہہ کے، توما نے اس بات کا اصرار کر کے خداوند یسوع مسیح کے دل کو بھی دکھایا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی ٹھیس پہنچائی، اس نے ان کے اعتماد کو رد کر دیا تھا۔ تو میں اس بات سے نا امیدی کا، بے یقینی کا اور شک کا شکار ہوا تھا۔ یہ غلطی کوئی عام نہیں تھی جو توما نے کی۔ اگلی بات جو ہمارے لیے بڑی غور طلب ہے، نہایت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بالآخر کیوں توما اس خطا کا شکار ہوا تھا؟ توما نے کیوں یہ غلطی کی؟ توما سے یہ بات کیوں سرزد ہوئی؟ آئیں ہم اب چند لمحوں کے لیے اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ بالآخر کیوں توما سے یہ خطا ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ توما ایک دلیر، بہادر اور جانسار شاگرد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب مشنری ہے، مگر اس کے باوجود وہ ایک ایسی خطا کا شکار ہوا جو نہایت شرمندگی کا باعث بنی۔ یعنی کہ یہ ایسی خطا تھی جس نے توما کے خوبصورت کردار پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا۔ آخر ایسا کیوں ہوا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ میری دانش میں اس کی بنیادی وجہ توما رسول کی غیر حاضری اور عدم دستیابی تھی۔ وہ شاید پہلی اور دوسری ملاقات کے دوران جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے تھے وہ ان کے درمیان نہیں تھا۔ ایمانداروں اور ساتھیوں کی باہمی روحانی رفاقت سے لا تعلقی ہونے کی وجہ سے وہ اس بے اعتقادی کا مرتکب ہوا، کیونکہ توما پہلی اور دوسری ملاقات کے دوران اپنے ساتھیوں کے درمیان
نہیں تھا۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید توما ان تمام ابتدائی تعلیمات اور مسیح کی باتوں کو بھول چکا تھا جو اس نے زمینی خدمت کے دوران اپنے شاگردوں سے کہی تھی، اور یہ توما کے ساتھ نہیں بلکہ مریم مگدلینی کے ساتھ بھی ہوا۔ لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، فرشتے نے مریم مگدلینی سے کہا وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کیا کہا تھا۔ اور پھر اسی طرح خداوند یسوع مسیح جب اس پر ظاہر ہوئے تو کلام کے اندر لکھا ہے اس کی باتیں انہیں پھر یاد آئیں۔ شاگرد خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو بھول چکے تھے، اور خداوند کی تعلیمات کو، خداوند یسوع مسیح کے حکموں کو، باتوں کو بھول جانا ہمارے لیے بڑی خطرے کی بات ہے۔ یہ ہمارے لیے نقصان کی بات ہے کہ ہم خداوند کی تعلیمات کو اور باتوں کو یکساں طور پر اپنے دل دماغ سے بھول جائیں۔ اور کلام کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید توما نے خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو اور کلام کو غیر ضروری سمجھا ہو۔ مگر یاد رکھیں کہ ہر وہ بات جو کلام میں موجود ہے اس کی پرکھ دنیاوی یا جسمانی تجربات سے ممکن نہیں ہے۔ ہر بات کا ثبوت ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ کچھ باتیں ایمان سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ یہ چند وجوہات توما کے لیے ایک بڑے خطرے کا سبب بن سکتی تھی۔ توما نے ان باتوں کی وجہ سے یہ بڑی غلطی اور بڑی خطا کی۔ اگلی بات جو خداوند کے کلام مقدس میں سے ہم جاننے اور سیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اس خطا کے سبب سے، اس غلطی کی وجہ سے اب توما کو بہت سی باتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جب خداوند یسوع مسیح تیسری مرتبہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے، جب خداوند تیسری مرتبہ شاگردوں کے درمیان رونما ہوئے تو کلام کے اندر لکھا ہے 11 کے 11 شاگرد ایک جگہ جمع تھے۔ شاید ان کے ساتھ کچھ مرد اور عورتیں بھی موجود ہوں، مگر خداوند یسوع مسیح نے ان 11 میں سے صرف توما کو مخاطب کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنا آپ توما کے سامنے پیش کیا اور خداوند نے کہا توما اپنا ہاتھ بڑھا، اپنی انگلی دے اور دیکھ، میری پسلیوں میں ڈال، میرے ہاتھوں کے سوراخوں میں ڈال، میں وہی ہوں، میں تمہارا یسوع ہوں۔ توما خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو سن کر یقیناً ضرور شرمندہ ہوا ہوگا۔ اس کو اپنے ساتھیوں اور شاگردوں کے سامنے بھی شرمندگی اٹھانا پڑی ہوگی۔ یسوع مسیح کی وہ اس قدرت سے بھی محروم ہو گیا جس کا تجربہ اس کے باقی شاگردوں نے دوسری ملاقات کے دوران کیا ہوگا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے شرمندہ ہوا۔ توما اس غلطی اور خطا کی وجہ سے شکی مجاز اور کم اعتقاد لوگوں میں شمار ہوا۔ توما نے اپنی زندگی سے یہ غلطی سرزد کی اور توما کو اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ مگر اس بات پر غور کرنے کی آج ضرورت ہے کہ محض ایک غیر حاضری کی وجہ سے توما بہت سی برکات سے محروم ہو گیا۔ یہ بات میرے لیے اور آپ کے لیے بھی آج بڑی غور طلب ہے۔ اتنی دفعہ ہم جان بوجھ کر ایسی غیر حاضری کا مظاہرہ کر کے کتنی برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جیسے جیسے ہم چرچ اور مقدسین کی رفاقت سے دور ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہم شک و شبہ اور بے اعتقادی کے طوفانوں میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ مگر ایک بات ہمارے لیے بڑی ہی خوبصورت ہے اس کلام کے اندر۔ بے شک توما بے اعتقادی کا شکار ہوا، توما کے دل میں شک پیدا ہوئے، مگر جیسے ہی وہ لوٹ کر مقدسوں کی رفاقت میں پہنچ گیا،
جیسے ہی اس نے اپنی رفاقت کو بحال کر لیا، جیسے ہی وہ شاگردوں کے ساتھ مل گیا، اسے دوبارہ سے خداوند یسوع مسیح کا دیدار نصیب ہوا۔ اس کی ملاقات دوبارہ سے مسیح خداوند سے ہوئی۔ خداوند یسوع مسیح دوسرے شاگردوں کی طرح اس پر بھی ظاہر ہوا اور اس پر بھی خداوند یسوع مسیح کی سلامتی پہنچی، اور جیسے ہی وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس پہنچتا ہے، جیسے ہی وہ رفاقت میں آتا ہے، اور توما کی اس ساری بیماری کا علاج ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان کی ہر طرح کی بے اعتقادی، انسان کی ہر طرح کی بیماری، انسان کے ہر طرح کے گناہ کا علاج صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ جیسے ہی توما خداوند یسوع مسیح کے سامنے ہوا، جیسے ہی اس کی ملاقات یسوع سے ہوئی، تو خداوند یسوع مسیح نے اس کی ساری بے اعتقادی کا علاج کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، توما تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، مگر مبارک وہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لے کر آئے۔ جیسے ہی توما نے خداوند یسوع مسیح کی اس بات کو سنا، میرا ایمان ہے اس کی ساری بیماری جاتی رہی ہوگی، وہ دوبارہ سے تندرست ہو گیا ہوگا، اور اس کی ساری بے اعتقادی کا علاج بھی ہو گیا ہوگا۔ آج کا یہ کلام میرے لیے، آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ یہ کلام مجھے اور آپ کو اس بات کے لیے تیار کر رہا ہے کہ ہم اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ایماندار کو ایسے ہی تجربات سے گزارے جیسے کہ اس نے توما کو گزارا، ہر ایک کو وہ شخصی طور پہ دکھائی دے جیسے وہ توما کو دکھائی دیا۔ زیادہ مبارک اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم بغیر دیکھے ایمان لے کر آئیں، اور اس کے ساتھ سیکھنے والی ایک بہت ہی اہم اور اچھی بات یہ ہے کہ ایمانداروں کی رفاقت ہماری شخصی، ہماری روحانی اور ہماری ایمانی زندگی کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ عبرانیوں کا خط اور اس کا 10واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں یہ نصیحت ایمانداروں کو کی گئی ہے کہ جمع ہونے سے تم ہرگز باز نہ آؤ۔ آئیں اس خیال کو ہم اپنے دل میں رکھتے ہوئے آج اس بات کا عہد کریں کہ ہم ہمیشہ خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں گے، اور توما کی طرح کبھی شک میں مبتلا نہ ہوں گے، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ایمانداروں کی جماعت میں رہیں، زیادہ سے زیادہ مسیحی رفاقت اور شراکت میں رہیں۔ آمین۔